بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان میں بہت کشیدہ حالات، بہت سیاسی بحران جنم دے چکا ہے اور سیاسی انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں۔ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف، ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں، یعنی کہ ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ، جو فلائی لسٹ ہوتی ہے، جو کہ پاکستان سے کوئی شخص بھی باہر نہیں جا سکتا اگر کہ آپ کا نام ECL میں ہو۔ تو یہ کیوں ڈالے گئے ہیں، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ راز کہیں فاش نہ ہو جائے، ظلم اور جبر کی داستان جو ہے وہ کہیں دنیا کے تمام جو سویلائزڈ کنٹری ہیں ان کو نہ پتہ چل جائے، لوگوں کو پاکستان سے جانے سے روکا جائے گا۔ جو خاص کر کے وہ لوگ جن کا نام ECL میں ڈالا گیا ہے وہ لوگ ہیں جن کو ٹارچر کیا گیا، جن کو ظلم کیا گیا، جن کے جسموں کے اوپر نشان ہیں، جن کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، جن کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، پارٹی چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ اب ان کے جسم کے اوپر جو نشان ہیں وہ تو اتنے جلدی نہیں مٹتے۔ آپ نے دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت تباہی کی مار پڑی ہوئی ہے۔ تو ایک چیز تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ پاکستان سے باہر جائیں گے تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو استعمال کریں گے، یعنی کہ اظہار رائے جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور یہ وہاں پر جا کر جو انسانی حقوق کی علمدار تنظیمیں ہیں ان کو کنٹیکٹ کریں گے، ان لوگوں سے بات کریں گے، ان کو دکھائیں گے، اور یہ پاکستان کی بدنامی کا بھی ہوگا، طاقتور کو ایکسپوز کرنے کا بھی سلسلہ یہی ہوگا۔ اور یہ لوگ اگر پاکستان سے جاتے ہیں تو یہ ان طاقتور لوگوں کے منہ پہ تماچا ماریں گے جا کے وہاں پر انسانی حقوق کی علمدار تنظیموں کے سامنے اور سویلائزڈ کنٹری کے سامنے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، جب یہ قمیضیں اتار کر دکھائیں گے، جب یہ کیا کہتے ہیں جسم کے وہ حصے دکھائیں گے جن کے اوپر گرم استریاں تک لگائی گئی ہیں اور بہت کچھ ہوا ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اب عقل اور شعور نہیں رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے طاقتور لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ ہمیں ایکسپوز کریں گے۔ تو پھر میرا ایک آپ سے التجا ہے کہ پاکستان کو سب جیل کیوں نہیں اناؤنس کر دیتے، اس کو کیا کہتے ہیں جیل بنا دیا جائے اور اپنی مرضی کا قانون لایا جائے۔ دستور تو ویسے جو پاکستان کا آئین ہے اس کو آپ نے پاش کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں میرا نام ECL میں کیوں نہیں ڈالتے۔ عمران خان صاحب نے کہا بلکہ اس بھگوڑے کو، وہ جو کرپٹبل غازی لندن پلان والا ہے، اس کو پاکستان میں لایا جائے۔ میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، پاکستان میں لا کر بٹھا کر دونوں کا نام ECL میں ڈال دیا جائے اور پھر دیکھتے ہیں کون بھاگتا ہے۔ عمران خان صاحب کا نام کیوں نہیں ECL میں ڈالتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جانا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب یہاں پر حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ نہیں جانا چاہتے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آخر اتنی کیا ایمرجنسی تھی کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی جاتی؟ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے اوپن کیس ہے، جس کی تفصیل عمران خان صاحب اپنے ایک خطاب میں بتا چکے ہیں کہ میرے سامنے دو راستے تھے اور دونوں میں سے میں نے ایک کو چوز کیا۔ اگر آپ میری کابینہ ہوتے تو آپ اس راستے کو کیسے اپناتے؟ تو جس قوم کے شخص نے پڑھے لکھے اور عقل مند شخص نے وہ دیکھی ہے جو القادر ٹرسٹ کی تفصیل ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے لیگلی موو کیا ہے اور اس میں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، اس میں گرفتاری کی گئی اور کچھ نہیں ملا عمران خان صاحب کے خلاف۔ کیا کہتے ہیں توشہ خانہ ڈیفالٹ ہو گیا، ہر چیز فلاپ ہو گئی، ان کی ہر فلم فلاپ ہوئی۔ تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی گئی، صرف وجہ کیا تھی؟ ایک شخص کے دل کو تسکین پہنچانا، ایک شخص کے کیا کہتے ہیں ساتھ جو وعدہ تھا وہ پورا کرنا، اور اس کے لیے گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ حالانکہ نہ بھی ہوتی تو عمران خان صاحب کون سا بھاگ رہے تھے، وہ پاکستان میں ہی ہیں۔
ان نے تو اپنے بچوں کو بھی ملنا بہت عرصہ ہو گیا نہیں ملے ہیں، عید پہ بھی نہیں جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب ملے، مگر عمران خان صاحب کو روکنا ضروری تھا۔ جو گرفتاری کا اصل مقصد ہے وہ عمران خان صاحب کو روکنا تھا، کیونکہ وہ تمام کالی بھیڑوں کو بے نقاب کر رہے تھے اور کر چکے تھے تقریباً رجیم چینج آپریشن کے بعد۔ جب عمران خان صاحب نے سائفل لہرایا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے ٹھان لیا تھا کہ جو بھی جس ادارے میں کالی بھیڑ ہے اس کو بے نقاب کر دیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے وہ کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے عمران خان صاحب کو روکنا ضروری تھا، کیونکہ وہ تمام کالی بھیڑوں کے پردے فاش کر چکے، جس کے نتیجے میں عوام کو یہ علم ہو چکا تھا کہ 70 سالوں سے ان پر جو حکومتیں آئی ہیں، جو منتخب کردہ ان کے نمائندے ہیں، ان کو نہیں حکومتیں کرنے دیں گئیں، بلکہ طاقتور اشرافیہ جو ہے وہ حکومت کرتی رہی ہے۔ یہ بات 22 کروڑ عوام کے دلوں کو چیر کر چکی تھی، ان کے سینے پھاڑ چکی تھی اور ان کے ذہنوں میں گھس چکی تھی کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنا نمائندہ منتخب کر کے بھیجا ہے، 70 سالوں میں ان کو حکومت نہیں کرنے دی گئی، بلکہ طاقتور اشرافیہ نے حکومت کی ہے پاکستان کے اوپر۔ بھلے ہی اب طاقتور کے ڈر سے، یہ یزید کے ڈر سے یہ 22 کروڑ عوام خاموش ہو جائے، لب سی لے اپنے، مگر ان کے دلوں میں یہ بات ہے، اور وہ غصہ کیسے نکالیں گے اپنا؟ وہ غصہ نکالیں گے الیکشن میں، جب ان کو ان کا حق استعمال کرنے کا موقع ملے گا تو وہ ضرور نکالیں گے۔ اور یہ بات ان کو علم ہو چکا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم، ہمارے حق کے اوپر جو ڈاکے مارے گئے، یہ سیاستدانوں سے زیادہ طاقتور لوگوں نے مارے ہیں، جن کو اس بات کا ہمیشہ ڈر رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی ایسا حقیقی لیڈر آ جاتا ہے جو عوام کے دلوں پر راج کرتا ہو، تو پھر ہماری جو یہ طاقت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ عمران خان صاحب کو جیسے ہی لوگوں نے پاپولر کیا، مضبوط کیا، عمران خان صاحب ڈٹا، لوگ اس کے ساتھ ڈٹے، تو طاقتور کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور طاقتور نے کیا کیا وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ طاقتور کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ نکلے، عوام نے عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں اپنا ہیرو مانا، لیڈر مانا، یہ طاقتور کو ہضم نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب تاریخ گواہ ہے، اور ایک بات آپ کو میں واضح کر دوں کہ جس شخص نے بھی امریکہ کو للکارا ہے، جس شخص نے بھی طاقتور کو للکارا ہے، اس کو دوسرا موقع نہیں ملا ہے۔ عمران خان صاحب آپ ہوں یا چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، آپ دونوں سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، دل میں آپ کے یہ بالکل غلطی آپ کو بتاتی ہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہمیشہ کی طرح جو ملک کے میر جعفر اور میر صادق تھے، انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور آپ کو بھی پتہ تھا کہ جب آپ نے للکارا جا کے، تو میر جعفر اور میر صادق کا آپ کو علم تھا کہ کون لوگ میرے خلاف ہوں گے۔ ہر انسان کچھ غلطیاں کرتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب سے چند غلطیاں ہوئی ہیں جو میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جو غلطی کی ہے، وہ اپنے پاؤں مضبوط ہونے سے پہلے عمران خان صاحب نے امریکہ اور طاقتور لوگوں کو للکارا، اور وہ بھی ان کے گھر میں جا کے۔ عمران خان صاحب کے پاؤں مضبوط نہیں تھے، ایک للکراتی ہوئی ایک کمزور حکومت تھی عمران خان صاحب کے پاس۔ اگر کمزور حکومت نہ ہوتی پھر عمران خان صاحب اس طرح کا ایکٹ کرتے تو سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ اس سے امت مسلمہ کا تو جذبہ پروان چڑھا، امت مسلمہ نے تو آپ کو بہت اپریشیٹ کیا، مگر جن کے گھر میں آپ کھڑے ہوئے ان لوگوں کو آپ کے گھر کی کمزوریاں معلوم تھیں، اور آپ کے اپنے گھر سے کچھ لوگ میر جعفر اور میر صادق جیسے ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ، تو آپ نے تو للکارا، ان کو صحیح کیا، مگر یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی، اور انہوں نے وہی کیا جو لیبیا، شام اور کیا کہتے ہیں
سیریا اور تمام ان کنٹریز میں وہ کر رہے ہیں، یہاں پر بھی انہوں نے رجیم چینج آپریشن پلانٹ کیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس نے بھی للکارا ہے اس کو دوسرا موقع نہیں ملا۔ یہ عمران خان صاحب آپ کی ایک پہلی غلطی تھی۔ دوسری غلطی، امریکہ کے دشمن کے گھر جا کر اس سے ہاتھ ملا کر اور دشمن کے ساتھ بیٹھ کر امریکہ کے سینے کے اوپر عمران خان صاحب آپ نے وار کیا۔ رشیا میں جا کر آپ کو پتہ ہے کہ رشیا از دی موسٹ پاپولر اینیمی آف امریکہ، تو آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر امریکہ کو جلایا، امریکہ کے سینے چاک کیے، تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی۔ آپ ضرور کرتے، آپ نے اگر آپ کے گھر سے آپ کے میر جعفر اور میر صادق آپ کے ساتھ ظلم کے لیے تیار نہ ہوتے اور آپ کے گھر میں میر جعفر اور میر صادق نہ ہوتا تو آپ یہ ضرور کرتے، مگر یہ آپ کی مسٹیک ہے۔ ایک چیز، دوسرا، آپ نے یہ اس ٹائم کیا جب آپ ایک کمزور وزیر اعظم تھے، جب آپ طاقتور نہیں تھے، جب آپ کو پتہ تھا کہ کچھ پٹھو آپ کے ساتھ طاقتور لوگوں نے بھی ملائے ہوئے ہیں اور جب بھی وہ اشارہ کریں گے تو ایسے چلے جائیں گے، جو کہ بعد میں آپ کو پتہ ہے اس چیز کا۔ تیسری سب سے بڑی غلطی، عمران خان صاحب یہ جانتے تھے کہ قمر جاوید باجوہ نے جب نواز شریف صاحب کو نہیں بخشا، ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ باجوہ صاحب آپ کے ساتھ سیم وفاداری کریں گے؟ سیم وفاداری کی انہوں نے، آپ کو بھی کھٹے لائن لگا دیا۔ اور آپ نے جو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری وہ یہ تھی کہ ایک شخص کو، جب آپ اتنے کمزور وزیر اعظم تھے اس ٹائم، آپ نے اس کو 3 سال کا ٹینیور آفر کر دیا دوسری دفعہ، اور وہ اس ٹائم کیا کہتے ہیں چیف مقرر ہو گیا 6 سال کے لیے، اور اس کے اوپر آپ نے قانون سازی کر دی۔ یہ آپ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری، کیونکہ جب آپ کے ساتھ اس نے ظلم کیا اور آپ کی حکومت کو رگڑا لگایا اس نے، تو اس کے بعد وہی لوگ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے جو پہلے اس کے ساتھ تھے، اس کا بھائی آ کے بیٹھ گیا، اور انہوں نے آپ کے ساتھ وہی پالیسی شروع کر دی جو وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر۔ تو اپنی پالیسیز انہوں نے آپ کے اوپر اب کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کی ہیں، اور آپ کو کیا کہتے ہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے بعد آپ کو اس بات کا علم بھی تھا کہ امریکہ کے ساتھ باجوہ صاحب کے تعلقات کیسے ہیں، وہ کس طرح سرگوشیاں کرتے ہیں، کس طرح ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، کس طریقے سے حسین حقانی والا آپ کو معاملہ یاد ہے، کس طریقے سے ان کے روبرو ان کو باتیں پہنچتی تھیں۔ اس کے باوجود آپ نے یہ سارا کچھ کیا، پھر بھی ہم اور پاکستان قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ جب نئے آرمی چیف کی تقرر ہوتا ہے، یعنی کہ حافظ عامر جو ہے عاصم منیر صاحب، تو پھر بھی آپ کو پالیسی کا پتہ تھا عمران خان صاحب، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ باجوہ صاحب اور شہباز شریف صاحب اپنی پالیسی پیچھے امپلیمنٹ کر کے جا چکے ہیں، اور وہ بتا چکے ہیں کہ آنے والا چیف کون ہوگا، اور یہ بات شہباز شریف صاحب کو پتہ تھی، انہوں نے اسی لیے ان کو اپوائنٹ کیا۔ آپ کے میرٹ والے سیٹ اپ میں بھلے ہی آپ ٹھیک تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا اور میرٹ پہ اپوائنٹ کیا، لیکن پالیسی پیچھے فارورڈ ہو چکی تھی، اور بھلے ہی باجوہ صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، مگر وہ اے پولیٹیکل نہیں تھے، تو وہ خود بھی اس غلطی کا اعتراف کر چکے تھے کہ ہم نے فروری سے یہ ڈیسائیڈ کیا۔ تو ایک غلطی اور کر دی، اور اتنی بڑی غلطی کہ اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا، بھلے ہی آپ کی مقبولیت کو نہیں ہوا، مگر جو عام لوگ آپ کے ساتھ، جو عام شہری، جو عام پاکستانی ہیں، ان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 صوبوں میں آپ کی حکومت اتنی بڑی اور اتنی اہم سیاسی مہم کرنے کے بعد، 150 کے قریب جلسے کرنے کے بعد، اور پارٹیوں کی تمام جو 14 پارٹیاں ان کی سیاسی قبر کھودنے کے بعد، آپ نے یہ فیصلہ کیا، جب پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ اٹیچ ہو چکی تھی، لنکڈ ہو چکی تھی، تب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم
الیکشن میں جائیں گے. الیکشن سے تو آپ شروع سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں, لیکن آپ نے الیکشن کی خاطر لوگوں نے, اور انہی لوگوں نے, 13 پارٹیوں نے اور طاقتور لوگوں نے آپ کو ہوا دی, آپ کی چال چینج کی, اور آپ کو الیکشن کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اسمبلیز ڈیزولو کریں جن میں آپ ہیں. یہ آپ کی اس سے بڑی مسٹیک. آپ نے 4 صوبوں کی اسمبلیاں ہوتے ہوئے, ان کے پاس تو صرف ایک وفاقی اسمبلی تھی اور 2700 کلومیٹر ایریا تھا, مگر آپ کے پاس 4 صوبے تھے, تو آپ نے 2 صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزولو کی, جس میں سے پہلا صوبہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, اس کی آپ نے اسمبلی ڈیزولو کر کے آپ کو لوگوں نے روکا بھی جو آپ کے فل وفادار تھے, لیکن آپ کے اندر جو میر جعفر اور میر صادق لوگ بیٹھے تھے انہوں نے آپ کو ہوا دی, اور آپ نے یہ کی. یہ بھی غلطی تھی آپ کی, کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس ٹائم جو طاقتور اشرافیہ ہے وہ آپ کے اوپر ظلم کرے گی, جبر کرے گی. جیسے اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی تو نگران سیٹ اپ آئے گا, وہ وفاقی حکومت کنٹرول کرے گی. آپ دیکھ لیں کہ پہلے 4 حکومتیں آپ کے پاس تھیں, اب آپ کے پاس کوئی حکومت ہے یا نہیں ہے, لیکن وفاقی حکومت پورے پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہے, ادارے کنٹرول کر رہی ہے, ایون کہ سپریم کورٹ کے اوپر حاوی ہو چکی ہے. یہ آپ کی مسٹیک تھی. یہ بات سب کو معلوم ہے عمران خان صاحب, کیونکہ کوئی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹا ہے کہ آپ بہت جلدی کسی پہ بھی بھروسہ کر جاتے ہیں, اور اس بات کا اندازہ ہم نے یہ ساری غلطیوں میں لگایا ہے کہ آپ نے ان تمام لوگوں کے اوپر بھروسہ کیا ہے جنہوں نے آپ کا بھروسہ توڑا ہے, مگر اسی بات نے تمام چیزیں الٹی بھی کر دی ہیں. عمران خان صاحب, آئین کے مطابق آپ نے اپنا شکنجہ بالکل صحیح کسا تھا, مگر یہ لوگ آئین والے تھے نہیں, یہ آئین کو مانتے نہیں. انہوں نے کب آئین کو مانا ہے؟ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کیے ہوئے ہیں, یہ باتیں آپ ساری جانتے تھے, مگر آپ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری اور ان لوگوں کو آئین کے مطابق ان کی باتیں مانتے گئے. اب آپ کے سامنے کی آئین کے مطابق الیکشن نہیں کروا رہے, عدلیہ کو انہوں نے کیا کہتے ہیں کنٹرول کر لیا ہے, اس کے علاوہ میڈیا کنٹرولڈ ہے, اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ادارے سارے کنٹرولڈ ہیں. اب آپ بتائیں آپ کے پاس اگلی چال کون سی رہ گئی ہے؟ کوئی نہیں رہ گئی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے جو تمام چالیں آپ کے پاس تھیں وہ کھیلی ہیں آئین کے مطابق, لیکن انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. یہ آئین کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں, تو آپ نے ان کے اوپر بھروسہ کر کے بار بار غلطی کی ہے. تو اس وقت پورے کے پورے ملک کے اوپر آئین کو توڑ کر اشرافیہ طاقتور لوگ مسلط ہو چکے ہیں. مقبولیت میں کمی نہیں آئے گی آپ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب بھی عوام الیکشن میں جائیں گے تو آپ کو ووٹ ملیں گے, اور حد سے زیادہ ملیں گے, 2/3 میجورٹی بھی آپ کو مل سکتی ہے. مگر ٹائم سے پہلے آپ نے بہت کچھ اچیو کیا, اور جو لوگ آپ کے مخالفین تھے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی, خاص کر کے طاقتور لوگ. اس لیے اب مشورہ یہ, آپ بیک فٹ پہ رہیں کچھ عرصے کے لیے. 3 مہینے رہ گئے ہیں, 3 مہینے کے بعد اسمبلی وفاقی اسمبلی ڈیزولو ہونی ہے, ہر حالت میں ہونی ہے. اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہوگا, تب تک کوئی سیاسی چال نہ چلیں. یہ میری ذاتی رائے ہے, باقی آپ کی مرضی ہے, کیونکہ اب اس ٹائم جو لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ہم سب باتیں سمجھتے ہیں کتنا پریشر ہے. آپ نے بھی یہ بات بتائی ہے پاکستان کو, مگر یہ لوگ وفادار بھی نہیں ہیں آپ کے, یہ بات بھی آپ کو علم ہے, اور یہ بھی علم ہونا چاہیے. ینگ جنریشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹوٹ کے کھڑی ہے, جو جانے دے رہی ہے, جو مر رہی ہے, جو کیا کہتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, ینگ جنریشن. اور یہ جو چند لوگ اشرافیہ ہیں, چند لوگ کنٹرول کیے ہوئے ہیں پورے نظام کو, اس کو آپ نے اور ینگ یوتھ نے بچانا ہے. اور پاکستان فوج زندہ باد, ہمیشہ زندہ باد, میری آخری سانس تک پاکستان فوج زندہ باد ہے, رہے گی, اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد.